میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا ایک مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا، اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی۔ اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں، عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ ایک جنت کا منظر پیش کرتا ہوں۔ متکئین علی سرر علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ سورۃ واقعہ۔ دیکھو، میں نے جب جلالین پڑھا تھا، جلالین 2 سبق جلالین کے، پہلا پارہ 15واں پارہ، 2 مشکات کے، جلد اول جلد ثانی، اور 7 جلد ثالث ہدایہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہاں؟ تو ان کو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے؟ جلالین ویسے ہی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، مختصر ترجمہ ہے، اور ہدایہ ثالث جیسی خشک دماغ اڑانے والی کتاب پڑھو تو قرآن سے تمہاری مناسبت پیدا ہو ہی نہیں۔ میں نے تو بعد میں جو کیا، جو بھی کیا۔ کتنا بڑا ستم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، اعدادیہ سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ، اور کتنے سال چلتے 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 جب وہ قرآن کا وقت آتا ہے تو 2 سبق، 2 مشکات، 1 ہدایہ، تو اب خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ ویسے ہی آیت یاد ہے کہ مشکات و آخر سیئا تو نہیں ہے، اللہ معاف کر، نہ ہی ہدایہ آخر سیئا، لیکن قرآن کے ساتھ جب اتنی چیزیں کٹھی ہو جائیں گی نہیں پتہ لگے گا، اللہ کی قسم آپ کیا پڑھو۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، ان کی تہجد بڑی لمبی ہوتی تھی، اور فجر کے بعد ہی ہمارا سبق ہوتا تھا، تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہیں سو جائیں، تو وہ 15-20 منٹ کے بعد سو جاتے تھے، اور ہم دغا دغ دغا دغ دغا دغ 15-20 صفحے پڑھ کے، ہاں بھائی ہو گیا سبق؟ جی ہو گیا، جاؤ۔ یہ ہم نے جلالین پڑھی۔ یہ تو اللہ نے مجھے عربوں کے ساتھ رہ کے ذوق دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیسے کرتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ پھر میرے دل دماغ کے ساری تاریں ہل گئیں۔ جنت والے ایسی، یہاں بھی محاکات ہے، ایسے اللہ نقاب کشائی کرتا ہے، تختوں پر بیٹھے ہوئے، قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 125 فٹ، اسی کے برابر تخت ہوں، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، پیچھے نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟
میں آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، اس طرح گول چکر میں ہوں گے تخت بچھے ہوئے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی جنت کی حور اس کے سامنے آئے گی، چہرہ سامنے ہے، جب وہ پلٹ کے جائے گی تو بھی چہرہ سامنے رہے گا۔ اور یہاں چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے دوسری راہوں میں بھی، تو وہ لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کر، چال سکھا کر، کیسے چلنا ہے، کیسے یہ زمیندار کا دل موہنا ہے، یہ اس بڑے سیٹھ کا دل موہنا ہے، اس کی چال سکھائی جاتی تھی۔ یہ میری لایانی ہے، معاف کر دینا، چونکہ میں اس سے گزرا ہوں۔ تو جنت کی حور جب ایک قدم رکھے گی، 1,00,000 ناز و نخرے دکھائے گی، ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرے۔ اب ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ جب وہ ایسے آئے گی تو چہرہ سامنے، جب وہ ایسے جائے گی تو چہرہ سامنے۔ اور اب میرے نبی نے کہا پتہ ہے بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی کی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کے حور مجھے جام پکڑا رہی ہے، اللہ کی قسم۔ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ارے تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں سے تمہیں وہ کاس پکڑائے گی؟ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ اس کی انگلی کا اتنا پورا بھی سورج کو دکھا دو تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، جیسے ابھی سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آ رہے، اتنا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جب اس کا یہ حسن ہے چہرہ کیسا ہوگا؟ السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلد کے دو معنی ہیں، ایک جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں انہیں مخلد کہتے ہیں، اور ایک ہمیشہ رہنے والے۔ کس؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ، یہ کاس ہے، گلاس۔ اکواب جس کی مٹھ نیچے سے ہوتی ہے اور اوپر وہ ایسے ہوتا ہے، وہ ہے اکواب۔ اور اباریک چائے کے کپ کی طرح جس کی مٹھ ادھر لگی ہوتی ہے۔ تو تینوں طرح کے گلاس بھی حاضر ہیں، اکواب بھی حاضر ہیں، کاس بھی حاضر ہیں، اباریک بھی حاضر ہیں۔ کس چیز کے؟ من معین، معین کی شراب سے۔ یہ دیکھو مجھے، یہ تمہیں تری نظر آ رہی ہے؟ مولوی نعمان کو تو نظر آ رہی، تمہیں نہیں نظر آئے گی، چونکہ بالکل ہے نا، یہ اتنی تری، اتنی یوں کرے باہر نکالے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ کیا چیز ہے؟ صرف اس کی بلل تری، جو جن کو رب پلائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ فاکہۃ مما یتخیرون۔ اچھا پھر ان کی صفت بتائے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ سر چکرائے گا، پھلائیں گے۔ میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا 1 مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، 1 مہینہ اڑتا رہے
تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا، اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو تربوز کتنا بڑا ہوگا، کیلا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے، وہ ایک پھل ہے اتنا، کٹہل کتنا بڑا ہوگا، دیکھا تم نے کٹہل؟ اتنی بڑی بلا ہوتا ہے، تو وہی ان تھائی لینڈ والوں کو بڑا پسند ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ پھر مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی، اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں۔ عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ اسی نے تو صحابہ کو جان دینے پہ اٹھا دیا تھا۔ بدر کی جنگ میں آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، تو جنت کو سنتے تھے نبی سے۔ یہ مولوی نعمان اور یہ سارے مولوی جو ہیں جنت سناتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ میں تو اپنے مدرسے میں جنت الگ خود پڑھاتا ہوں، شوق تو پیدا ہو، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مسائل ہیں جس پر آج بحث کی جائے۔ تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے کہ بخن بخن، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئی ہیں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تو ہے ہی جنتی۔ اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو گئے۔ 5-6 کھجوریں۔ کلا لأن حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی، پھینکا ہو۔ اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں، جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی۔ سندھی، پنجابی، پٹھان سارے۔ مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے، ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے بات شروع کی ویسی تعارفاً، کچھ کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا خطہ قضا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا۔ سوی دعا۔ تو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگا۔ یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے۔ قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے۔ امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے۔ وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں۔ امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے،
یہ 10 سال کا ہو گیا اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا۔ انہوں لے کے ٹور پہ، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا، کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر۔ وہ امرؤ القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا۔ یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں۔ کہنے لگا کفا کفا۔ میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے۔ کفا، ٹھہر جا، نب من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا۔ فتوزع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن الشفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي۔ یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ پھر آگے وہ انیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں، وہ بہت ہی خبیث قسم کے۔ تو وہ دونوں آئے غلام کرنے کے، بادشاہ سلامت یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب، ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے ہوتے۔ سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد۔ کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقفا ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، ومنزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو ایک آیت اتری، قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی، مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس میں جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں، تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا، تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں، 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ۔ تو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو
قربان کرنا پڑتا ہے. اور سب سے زیادہ انسان کو جو محبوب ہے وہ پیسہ ہے، کہ اس لیے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرو، اپنے مال اپنی جان. مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، کہ حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے تو پھر جہاں مال لگتا ہے دل بھی وہاں چلا جاتا. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں کہ؟ جی ہیں. کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا. کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی. سمجھو ان کی بات. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا. اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے. تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا. تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں. جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کریں نہ کسی اور پہ خرچ کریں، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں. کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں. آج پیسہ بخیلوں کے پاس، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا. اور ایک کم وقت ہوتا ہے، وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے. بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لیتا. ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا ہے، بس گن کے خوش ہو کے مر جانا. کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڈھے ہر شے چھڑ کے مر جانا. پچھلے اولاد تو پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے. نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے. تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے. اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ. بھائی کم از کم 2.5% دے دو. یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر تو یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے. یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا یہ مشترکہ ہوتی ہے. تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے. اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا. ابھی وہ راستے میں ہے. اگر وہ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا. یہ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں. لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں، جیسے مرد و عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا. اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4,000 دینار اس کو دے. 4,000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا؟ تو کیا کیا کہ ایک مچھلی پہ 4,000 دینار دے دیا ہے
تو خزانہ خالی کرو گے؟ اتنی بیوقوف. اس کی بیوی کا نام تھا شیریں. انہوں نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں. کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو. وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو. کہاں یہ ٹھیک ہے. تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے نا. یہ نر ہے نا مادہ. تو بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو. وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی. جب وہ 8000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا. اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے. یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو. اس نے پھر اس کو بلا لیا. ابھی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں. لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے. اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے. عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں. کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے. دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ. اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم. آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے. وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں. اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل. ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا. دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی. بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی ہیں. اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی ہیں. اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریبوں کو کچھ پیسے چاہیے. اس نے 10,000 دی تھی. پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دی. پھر تیسرے کے پاس 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی. ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے. یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1 لاکھ دے دیا. پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے بعد، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا. پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا. جب دونوں کٹھے ہوئے تو یہ 3 لاکھ لایا، وہ 1 لاکھ. وہ 1 لاکھ 10 سے لے کر آیا، یہ 3 لاکھ 3 سے لے کر آیا. تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں. تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے. اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس. تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے. اللہ کو سخی بن کے دکھاؤ. بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑھے دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا. اور سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو جنت میں پہنچاتی. تو اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو آپ بھی اس کی روایت ڈالو.
अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील साहब का ये बयान आपने समाअत फरमाया। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हमारे नए आने वाले बयानात आपको मिल सकें। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारिया है, जो नस्लों को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।